میں تو اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ کیسے واپس آ سکتا تھا؟ اپنا کھانا چھوڑ کے میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ تائی اماں، دادی اماں، سب لوگ اسے دیکھ کے حیران ہوئے اور نور بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اس کی نظریں مجھ پہ آ کے ٹک گئی۔ بیگ وہیں چھوڑ کے تیز قدموں سے وہ میرے پاس آیا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور ہم ابھی بھی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، لیکن اسے بھی دیکھ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگا، موبائل کہاں ہے تمہارا؟ مر گئی تھی کیا تم؟ کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، پچھلے 1 مہینے سے تمہیں فون کر رہا ہوں، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میرا تو جیسے رنگ اڑا۔ دادی اماں کہنے لگی، ہادی یہ کیا بدتمیزی ہے، تمیز سے بات کرو بہن سے۔ دادی نے بات سنبھالنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا آپ کو؟ تبھی اس کی نظر ارحم پہ پڑی۔ کہنے لگا، یہ کون ہے؟ کون ہے آپ؟ پہلے اس نے دادی سے استفسار کیا اور پھر براہ راست ارحم سے پوچھنے لگا۔ دادی اپنی جگہ سے اٹھ کے ہادی کے پاس آ گئی، اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ تم ادھر آؤ میرے پاس۔ دادی پہلے مجھے بتائیں، میرا فون کوئی کیوں نہیں اٹھا رہا؟ آپ لوگوں کو اندازہ ہے میں کتنا پریشان تھا؟ اور یہ حیا میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ دادی اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی، دروازہ بند کر دیا۔ میری والدہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں وہیں پہ بے جان وجود کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی، اپنا سر پکڑ لیا۔ ارحم کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ کون تھا یہ بدتمیز؟ نور کہنے لگی، وہ ہمارا کزن ہے، ابھی امریکہ سے آیا ہے۔ اصل میں سب کے فون خراب تھے، اس لیے اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا، تو شاید اس لیے پریشان ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا، ارحم میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت چکر آ رہا ہے۔ میں وہاں رک ہی نہیں سکتی تھی۔ ہادی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب باہر آ کے چلانے لگتا، ارحم کے سامنے ایک تماشا سا لگ جاتا۔ میری والدہ کہنے لگی، ایسے کرو ارحم، آپ اسے گھر لے جاؤ، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں جلدی سے یہاں سے چلی جاؤں۔ ارحم نے بھی کھانا بیچ میں چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ چکر کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آنسو تو میرے ویسے بھی نکلنے شروع ہو گئے تھے خوف کے مارے اور پتہ نہیں کن کن جذبوں کے مارے۔ میری حالت دیکھ کے کہنے لگا، اچھا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ پھر میری والدہ سے اجازت لی کہ میں جاؤں۔ میری والدہ کہنے لگی، ہاں بیٹا تم جاؤ، پھر مجھے اس کی خیریت بتا دینا۔ کہنے لگا، ہاں میں فون کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ وہ مجھے سہارا دیتے ہوئے باہر لے جانے لگا تو دادی کے کمرے کے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں، آپ مجھے کیوں اندر لے کے آئی ہیں؟ کون تھا وہ شخص جو حیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ دادی آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ یہ الفاظ میرے کانوں نے سنے تھے، یقیناً ارحم نے بھی سنے ہوں گے۔ وہ مجھے باہر لے کے گئے، مجھے گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کی۔ چوکیدار نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ ہماری گاڑی اب باہر نکل چکی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میرا سانس ابھی بھی گھٹ رہا ہے۔ اگر اسے واپس ہی آنا تھا تو پہلے آ جاتا، اور اگر اس وقت نہیں آیا تھا تو ابھی بھی نہ آتا، بلکہ کبھی بھی نہ آتا۔ ارحم مجھے فوراً سے ہاسپٹل لے کے گئے۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا۔ کہنے لگی، ان کو شاید کوئی ٹینشن ہے یا پریشانی ہے، اس کی وجہ سے ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے، اور یہ جو کیفیت بتا رہی ہیں یہ اینزائٹی پرابلم ہے، یہ کسی بات کا بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہیں۔ اس نے نیند کی دوائیاں لکھ دی۔ کہنے لگی، یہ کھلا دیجئے گا، سوئیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، ویسے انہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھتی ارحم کہنے لگا، مجھے بھی یہی شک تھا کہ تم نے شاید کسی بات کا اثر لیا ہے، کوئی ٹینشن لی ہے۔ میں نے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو گیا، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خیر میں واپس اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ ارحم نے مجھے جوس کے ساتھ میڈیسن دی، کیونکہ کھانا تو میں نے ٹھیک سے کھایا ہی نہیں تھا۔ میڈیسن کھانے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دوائیوں کا اثر تھا کہ میں سو چکی تھی۔ پتہ نہیں ارحم کب سویا کب نہیں، مجھے نہیں پتا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ارحم کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کے ہاسپٹل جانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی، کمرے سے باہر آئی تو دیکھا وہ ناشتہ بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرایا، گڈ مارننگ، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری، ٹھیک ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں کچن میں آ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جگا دیتے ہیں۔ وہ چائے کیتلی میں ڈال رہا تھا، انڈے بھی فرائی کر چکا تھا، بلیڈ کے سلائس ٹوسٹر میں گرم ہو چکے تھے۔ کہنے لگا، ارے اتنے سے ناشتے کے لیے تمہیں کیوں جگاتا؟ میں نے کہا، اٹھا دیتے، خود کیوں کرنے لگ گئے؟ ارحم کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنی پریشان ہو جاتی ہو؟
ارے بھائی ایک ناشتہ ہی تو ہے، میں بنا سکتا ہوں، اس کے لیے تمہاری نیند کیوں خراب کروں گا؟ بیٹھو ادھر۔ انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کے لاؤنج میں رکھے ہوئے گول میز کے سامنے بٹھا دیا، پھر ایک پلیٹ میرے سامنے رکھ دی، ایک اپنے سامنے رکھی، ساتھ میں چائے کے کپ بھی اٹھا کے لے آیا۔ اب دیکھو میرے اندر خواتین کی طرح کا سلیقہ طریقہ تو نہیں ہے کہ میں ٹرے میں سب کچھ رکھ کے یہاں پیش کروں، لیکن ناشتہ اچھا بنا لیتا ہوں میں۔ چلو شاباش، ناشتہ کرو، اور آج تم کوئی کام نہیں کرو گی، میڈ آئے گی اور گھر کا سارا کام کر کے جائے گی، اور تمہارے اندر یہ جو صفائی کا کیڑا ہے نا، اسے ذرا دبا کے رکھو۔ میڈ کی صفائی پہ بھی تسلی رکھتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کام کر کے چلی جاتی ہے، پھر بھی تم اپنے کاموں میں لگی رہتی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کاموں میں بہت زیادہ کھپا لیا، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ کچھ دن کی چھٹی لے لیتا ہوں، کہیں ہنی مون پہ چلے جاتے ہیں۔ ہنی مون کا سن کے میں نے کہا نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ناشتہ کیا، ارحم کہنے لگا دیکھو میرا دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہے گا حیا، اس لیے فون رکھ کے بھول مت جانا، میں جب بھی فون کروں مجھے اپنی خیریت ضرور بتا دینا۔ میں نے کہا آپ ٹینشن مت لیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا کیسے ٹینشن نہ لوں، کیوں فکر نہ کروں تمہاری، بیوی ہو تم میری۔ رات کو جو تمہاری حالت تھی میں سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ جا چکا تھا، میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی، تبھی میرے موبائل پہ فون آنے لگا، ہادی کا نمبر تھا۔ میں نے فون ہی نہیں اٹھایا، میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، کیا جواب دیتی اسے، کیا کہتی اسے۔ کچھ دیر کے بعد ڈور بیل بجی، میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا کہ کون ہے، تو میڈ تھی۔ کہنے لگی باجی دروازہ کھولیں۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ ساتھ ساتھ اپنے قصے سناتی رہی، شوہر کے، بچوں کے، ساتھ ساتھ صفائی کرتی رہی۔ سارے گھر کی صفائی کر کے وہ جا چکی تھی، تبھی میرے نمبر پہ ارحم کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگے کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، کھانا بنا رہی تھی۔ کہنے لگے کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے، میں آتے ہوئے بازار سے لے آتا، تم آرام کرتی۔ پھر کہنے لگے حیا مجھے ایک دن کے لیے اسلام آباد جانا ہے، اور جانا بہت ضروری ہے، تم چاہو تو اپنی امی کی طرف ایک دن کے لیے چلی جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں گھر پہ رہ لوں گی۔ امی کے جانے کا تصور ہی مجھے ڈرا کے رکھ گیا تھا۔ میں ہادی کا سامنا اب کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مجھے نہ اس سے بات کرنی تھی، نہ اس سے پوچھنا تھا کہ اس نے وہاں شادی کیوں کی، کس سے پوچھ کے، میرا اعتبار کیوں توڑا۔ بہرحال ارحم کہنے لگا کہ میرا دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہے گا۔ اچھا ایک کام کرو، میرے بیگ میں ایک پینٹ شرٹ ڈال دو، میں بس 2 منٹ کے لیے گھر آؤں گا، اور کھانا مت بنانا، میں کھانا لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں میں نے پکا لیا ہے، آپ کھانا مت لائیے گا۔ آپ کھانا کھائیں گے کیا؟ وہ کہنے لگا نہیں ٹائم ہی نہیں ہے، میری 1 گھنٹے کے بعد کی فلائٹ ہے، میں بس گاڑی میں ہی ہوں، میں پہنچنے والا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ارحم آیا اور اپنا بیگ لے کے مجھے بہت سارا خیال رکھنے کا کہہ کے چلا گیا۔ میں گم سم ہو کے بیٹھ گئی تھی، پتہ نہیں زندگی نے اور کیا کیا دکھانا تھا۔ تبھی میرے موبائل پہ نور کی کال آنے لگی، میں نے فون اٹھایا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا نور کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی مت پوچھو کیا ہوا ہے حیا، بہت برا ہو گیا ہے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ میرا دل دہلا کیوں رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی ہادی نے تماشا لگا کے رکھ دیا ہے، کہتا ہے آپ لوگوں نے حیا کی شادی کی تو کی کیسے، گھر کی کوئی چیز اس نے سلامت نہیں چھوڑی، نہ اپنے گھر کی نہ ہمارے گھر کی، سارے گلدان برتن پتہ نہیں کیا کیا کچھ توڑ چکا ہے، پورا گھر ہمارا کانچ سے بھر گیا ہے۔ اس کا جنون دیکھ کے تو دادی بھی رونے لگی ہے، تائی اماں کا بھی رنگ اڑ گیا ہے، وہ تو تایا ابا اور بابا کے کنٹرول سے بھی باہر ہے، کہتا ہے مار ڈالوں گا حیا کو، وہ میری تھی، اور آپ لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ حیا کی شادی کر دی ہے، اور کیسے کر دی آپ لوگوں نے، جب وہ میرے نام سے منسوب ہو چکی تھی، اپنے ہاتھ پاؤں تک زخمی کر چکا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے حیا، اگر نور کو ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ ایک بہت بااعتماد اور بہادر قسم کی لڑکی تھی، تو مجھ جیسی لڑکی کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ میرے تو ماتھے سے پسینہ بہنے لگا، میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے، ہاتھوں میں تری اتری ہوئی تھی۔ کہنے لگی تائی اماں نے جھوٹ بولا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی کسی دوست نے شادی کی تھی،
اور کسی دوست نے شرارت سے اس کی فیس بک پہ ہادی کی اور اس کے دوست کی بیوی کی تصویر جو یوں ہی کھینچی گئی تھی وہ لگا دی، اور تائی اماں کو بہانہ مل گیا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے تائی اماں کو بہت برا بھلا کہا ہے کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ مت پوچھو، محلے والے تک اکٹھے ہو گئے تھے، کئی لوگ ہمارے گھر کے اندر آ گئے کہ پتہ نہیں کون سا بھونچال آ گیا ہے۔ حیا، وہ کہہ رہا تھا وہ تمہارے گھر آئے گا، تمہیں جان سے مار ڈالے گا یا پھر تمہارے شوہر کو مار ڈالے گا۔ یہ سن کے میں نے فون ہی بند کر دیا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئی، میری تو بھوک مر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، لاک کیا، کنڈی لگائی، لیکن ابھی بھی میں کانپ رہی تھی۔ پھر اپنے کمرے میں آ کے میں نے کمرے کا دروازہ بھی لاک کیا اور کنڈی بھی لگا دی، لیکن ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سارے دروازے توڑ کے اندر آ جائے گا۔ پھر سے نور کا فون آنے لگا، لیکن میں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیا تماشا لگائے گا، کیا کرے گا۔ تائی اماں نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ کیا جانتی نہیں تھی وہ ہادی کی عادت کو کہ وہ کس طرح کا ہے؟ میری آنکھوں سے بتدریج آنسو بہے جا رہے تھے، میرا رنگ ایک دم پھیکا پڑ چکا تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ کبھی دل چاہتا تھا کہ ارحم کو فون کر کے گھر بلا لوں کہ خدا کے لیے کہیں مت جاؤ، لیکن 1 گھنٹہ تو گزر چکا تھا، تو وہ تو جہاز میں بیٹھ چکا ہوگا، اور اگر اسے بلا بھی لیتی تو کیا کر لیتا وہ؟ ہادی کا رویہ دیکھ کر تو وہ مجھ سے 100 سوال کرتا۔ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک طرف ہادی کا جنون سن کے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، دوسری طرف یہ فکر تھی کہ جس دن ارحم کو سچ پتہ چلے گا اس دن وہ کیا کرے گا۔ نور کے کئی فون آئے لیکن میں ڈر کے مارے اٹھا ہی نہیں سکی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ رات کے 7 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ باہر سے ایک مردانہ آواز آئی، آپ کے نام کسی کا لیٹر ہے، پوسٹ مین، دروازہ کھولیے، یہ ڈاکٹر ارحم کا گھر ہے نا، ان کے نام سے لیٹر آیا ہے۔ یہ سن کے میں نے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ ہادی تھا، آواز بدل کے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن وہ اپنا پاؤں میرے دروازے پہ رکھ چکا تھا۔ اس کی طاقت کے آگے میری طاقت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن اس نے اپنا ہاتھ دروازے کے بیچ میں رکھ دیا اور پھر دروازے کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ میں گرتے گرتے بچی، لیکن دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور بے تحاشا غصے میں تھا، آنکھیں یوں تھیں جیسے ان میں خون اترا ہو۔ دروازہ اس نے زور سے بند کیا۔ میں گھبرا کے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا۔ تم شادی کیسے کر سکتی ہو؟ میرے علاوہ تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ وہ زور سے دھاڑا تھا۔ میں تو اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں نے کہا تم نے بھی تو کی تھی شادی۔ کہنے لگا کس کمبخت نے کی تھی؟ تم نے مجھ سے پوچھا تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ کیا سمجھتی نہیں تھی تم کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور سے شادی کرنے کی، مجھے دھوکہ دینے کی؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا حیا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں رونے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے ٹیبل کے پاس لے کے آیا، ٹیبل پہ پڑا شیشے کا واز اٹھایا اور زور سے زمین پہ پھینک دیا۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے، پورا کانچ زمین پہ بکھر گیا تھا۔ بتاؤ مجھے، تم نے شادی کی تو کی کیسے؟ میرے علاوہ کسی کو سوچا تو سوچا کیسے؟ تمہیں کیا لگا میں واپس نہیں آؤں گا یا میں وہیں مر جاؤں گا جو تم نے ایک بہتر آپشن دیکھ کے شادی کر لی؟ جس کلینک میں جاتی تھی یہ ڈاکٹر وہیں ہوتا تھا نا، کئی بار میں نے اس کا نام تمہارے منہ سے سنا تھا۔ تب تو بڑی برائیاں کرتی تھی تم، برائیاں کرتے کرتے تم نے اسے دل دے دیا، وہ دل جو تم مجھے دے چکی تھی۔ ایک ہی بار میں تمہیں 2 بار محبت کیسے ہو گئی؟ کس کی اجازت سے ہو گئی؟ یہ کہہ کے مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے وہ دیوار کے پاس لے کے آیا جہاں شیشے کے کئی واز پڑے تھے۔ ایک ایک کر کے اٹھا کے زور سے سامنے والی دیوار پہ مار کے توڑنے لگا۔ میں رونے لگی، خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں تماشا لگا رہے ہو؟ کہنے لگا تماشا تو تم نے میری زندگی کا بنا کے رکھ دیا ہے، اور زندگی میں بھی تمہاری جہنم بنا کے رکھ دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم نے میرے علاوہ کسی کو حق دے دیا کہ وہ تمہیں چھو لے
میں نے کہا مجھے تائی اماں نے یہ بتایا تھا کہ تم وہاں شادی کر چکے ہو۔ وہ کہنے لگا وہ کون ہوتی ہے یہ کہنے والی، اور تم کون ہوتی ہو ان کی کہی ہر بات کو سچ ماننے والی؟ تم مجھ سے پوچھتی، میں اسے کیا بتاتی کہ میرا تو موبائل تک مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے کہا خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میرا شوہر آ جائے گا۔ کہنے لگا تو آ جائے، اچھا ہے کہ وہ آ جائے، میں ڈرتا نہیں ہوں اس سے، میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اسے کہوں گا کہ تمہیں طلاق دے، وہ تمہیں طلاق دے گا اور میں تم سے شادی کروں گا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی محبت کی قربانی دیتے ہیں۔ میں کسی قیمت پہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور نہ میں تمہیں کھو سکتا ہوں۔ تمہیں شرافت سے کہنے آیا ہوں کہ اپنے شوہر سے بولو کہ تمہیں چھوڑ دے، ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور میرے گھر سے باہر نکل کے زور سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں بالکل بے جان وجود کے ساتھ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پورے لاؤنج میں کانچ بکھرے پڑے تھے اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بنا قصور کے پتہ نہیں میں کون سی سزا کاٹ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ میں روتی رہی، پھر میں نے پورے لاؤنج کی صفائی کی، سارے کانچ اٹھائے، باسکٹ میں پھینکے۔ بھوک میری مکمل طور پہ مر چکی تھی۔ میرے موبائل پہ ارحم کی کال آئی، میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنا گلا صاف کیا، پھر موبائل اٹھایا۔ کہنے لگا میں اسلام آباد پہنچ گیا ہوں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا حیا کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ تم رو رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں رو رہی، حالانکہ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا میں سونا چاہتی ہوں، میرے سر میں درد ہے۔ میں نے فون بند کر دیا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد ہی ارحم کی بھابھی آ گئی۔ میں نے کہا آپ یہاں پہ؟ کہنے لگی ہاں ارحم کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ حیا اکیلی ہے گھر پہ اور وہ اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہتی، ایسے کریں کہ آپ اسے اپنے گھر لے آئیں، وہ کل شام تک آئے گا اور تم اکیلے میں گھبرا جاؤ گی تو تم تیار شیار ہو جاؤ، شاویز نیچے گاڑی میں ہے، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی، کھانا بھی زبردستی انہوں نے مجھے کھلایا۔ ارحم کی کئی کالز آئیں، تم کیسی ہو، ٹھیک ہو کہ نہیں ہو، مجھے تمہاری فکر لگی ہوئی ہے۔ میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اگلے روز میں دیر سے اٹھی، میرا دل دماغ میرے بس میں نہیں تھا۔ کبھی ہادی کی حالت دیکھ کے مجھے ترس آتا تھا، بکھری حالت تھی، لگ رہا تھا بہت رویا ہے۔ اس کا جنون دیکھ کے مجھے خوف بھی آتا تھا۔ دوسری طرف ارحم تھا، وہ بھی میری فکر کر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میرا دماغ پاگل ہو جائے گا۔ میں کسے سچا سمجھوں کسے جھوٹا سمجھوں، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شام کو ارحم واپس آ چکا تھا، اس کے ساتھ ہی میں گھر پہ واپس آئی۔ جب اس نے ٹوٹے ہوئے واز باسکٹ میں دیکھے تو کہنے لگا یہ کیسے ٹوٹ گئے؟ میں نے کہا میرا ہاتھ لگ گیا تھا، زمین پہ گر کے ٹوٹ گئے۔ میری بات پہ کہنے لگا اور یہ جو دیوار پہ لگے تھے ان سب پہ تو تمہارا ہاتھ نہیں لگ سکتا تھا نا؟ لاؤنج میں جتنے بھی واز تھے وہ توڑ کے گیا تھا۔ ارحم کہنے لگا یہ سب کے سب کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے غصہ آ رہا تھا، آپ اچانک سے اسلام آباد چلے گئے تھے اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ کہہ کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے تو بہانے بھی بنانے نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا بس غصے کے مارے میں نے سارے دیوار پہ مار کے توڑ دیے۔ یہ کہہ کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں ایک ذہنی اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ارحم مجھے روتا دیکھ کے پریشان ہوا، میرے پاس آیا۔ حیا یہ کہہ کے اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے جانے پہ تم اتنی ٹینشن میں آ جاؤ گی؟ میں تو تمہیں کہہ رہا تھا کہ ہنی مون پہ چلتے ہیں، تمہیں اچھا لگے گا۔ لیکن اچھا ٹھیک ہے، میں اب تمہیں چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ رونا تو بند کرو، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں، پھر آ جائے گی۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، میں نے غصے میں پتہ نہیں کیا کیا توڑ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ کہنے لگا حیرت ہے تمہیں ایسا غصہ آتا ہے، جس طرح کا دل تم اپنے سینے میں رکھتی ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں ایسا غصہ بھی آ سکتا ہے کہ تم چیزیں توڑ دو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، میں تو مکھی بھی نہیں مار سکتی تھی۔ کوئی چیز انجانے میں ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، لیکن میرے اندر ایسا جنون نہیں تھا کہ میں چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتی۔
کہنے لگا تم تو ایک بچے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی تھی، تم اسے تکلیف میں نہیں دیکھ پائی، حالانکہ بے ہوش تھا وہ، بچے کو ہوش نہیں تھا، اور تم اس کی تکلیف کو محسوس کر کے اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ خیر، ہو سکتا ہے تمہیں ایسا خطرناک غصہ آتا ہو، اگر دوبارہ آئے تو مجھے بتا دینا، میں چیزیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دوں گا، کیونکہ خاصے مہنگے واز تھے۔ کھانا ہم لوگ کھا کے ہی آئے تھے۔ میں لیٹ گئی، وہ میرے برابر میں آ کے لیٹا، اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھا تو میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ وہ میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، میرے پیچھے سے تمہیں مجھ پہ زیادہ ہی محبت نہیں آتی؟ میں نظر نہیں آتا تو غصے سے چیزیں توڑ دیتی ہو، میں پاس آتا ہوں تو گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتی ہو۔ بڑی عجیب و غریب محبت ہے حیات تمہاری۔ ویسے میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے اس سے محبت ہے ہی نہیں، میں اپنی زندگی کی کہانی اسے کیا سناتی۔ پھر کہنے لگا حیا، ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں نے کہا جی پوچھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ جو تمہارا کزن ہے ہادی کا نام ارحم کے منہ سے سن کے میرا دل دھک دھک کرنے لگا، پتہ نہیں کیا پوچھے گا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا وہ اس دن تمہاری دادی کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے باتیں سنی تھی، اور پھر اس کا رویہ تمہارے ساتھ، مجھے وہ بڑا بدتمیز قسم کا لڑکا لگا، تم سے کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا وہ ایکچولی ہمارا بچپن ساتھ گزرا ہے نا، تو اس لیے اس میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی بات کرتا ہے وہ، میری بہنوں سے بھی ایسے ہی بات کرتا ہے، نور کی بہن ہے نا تہمینہ، اس سے بھی ایسے ہی بات کرتا ہے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں وضاحت دینی شروع کی، کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں وضاحتیں بھی دوں گی، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کو جس سے مجھے محبت ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا پھر بھی مجھے برا لگا، اور یہ تو ہماری شادی پہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ہاں، امریکہ گیا ہوا تھا وہ وہاں جاب کرتا ہے، کچھ دن کے لیے آیا ہے، واپس چلا جائے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب واپس چلا جائے تو پھر تم اپنی امی کے گھر رہنے جانا۔ پتہ نہیں ارحم نے ایسا کیوں کہا، شاید اسے ہادی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ مجھے اپنے اندر سمیٹنے لگے۔ میں نے کبھی انہیں انکار نہیں کیا تھا، لیکن کبھی رسپانس بھی نہیں دیا تھا، اور اس بندے کا صبر اتنا تھا کہ اس نے ابھی تک مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تم محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دیتی، یا شاید اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، وہ صرف اپنی خواہش سے مطلب رکھتا تھا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن میں اور ارحم ڈنر کرنے ہی والے تھے جب ڈور بیل بجی۔ ارحم کہنے لگے میں دروازہ کھولتا ہوں، تم بیٹھو۔ کہنے لگے کون ہے؟ میں ہادی عبد الرحمن، حیا کا کزن۔ یہ سن کے میں جو نوالا اپنے منہ میں لے جانے لگی وہ واپس پلیٹ میں رکھ کے میں کھڑی ہو گئی۔ ارحم نے دروازہ کھول دیا۔ فلاور بوکے پکڑے وہ باہر کھڑا تھا، شیو کی ہوئی تھی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالکل مختلف لگ رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ ارحم سے کہنے لگا اندر آنے کو نہیں کہیں گے؟ ارحم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اندر آ گیا اور آتے ہی مجھے دیکھا، اور جس طرح سے دیکھا میں جانتی تھی۔ میں جلدی سے نظریں چرا گئی۔ گھر میں صرف میں ہوتی تھی یا ارحم ہوتا تھا، اس لیے میں دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اور وہ بھی مجھے منع کر دیتا تھا کہ تم کیا میرے سامنے خود کو لپیٹے رکھتی ہو، یہاں کوئی اور تھوڑی ہوتا ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنا دوپٹہ سر پہ لے کے خود پہ اچھی طرح سے پھیلا کے میں باہر آئی۔ ارحم کہنے لگا آپ بنا اطلاع کے آ گئے، اگر آپ بتاتے تو ہم کچھ خاص بنا کے رکھتے آپ کے لیے۔ وہ ٹیبل پہ بیٹھ چکا تھا، فلاور بوکے بھی اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ایکچولی آپ لوگوں کی شادی پہ میں نہیں تھا، سوچا کہ مجھے مبارکباد دینے آپ کے گھر آنا چاہیے، اور ویسے بھی حیا کا پکایا ہوا مجھے سب کچھ اسپیشل ہی لگتا ہے۔ اتفاق تھا کہ میں نے صرف دال بنائی تھی۔ میں ابھی بھی ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی، حالانکہ ہادی بھی بیٹھ چکا تھا اور ارحم بھی۔ ارے حیا، تم کیوں کھڑی ہو بھائی؟ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، بیٹھو۔ ہادی نے یہ کہا اور پھر اپنے برابر والی کرسی کھسکا کے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، لیکن میں ارحم کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ارحم کہنے لگا حیا ایسے کرو،
دال کو ڈھک دو، میں کچھ آرڈر کر دیتا ہوں۔ پہلی بار تمہارا کزن آیا، اچھا نہیں لگتا دال کھائے، لیکن اس نے پلیٹ میں دال ڈال لی۔ مجھے اچھا لگتا ہے، کچھ بھی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بڑی بے تکلفانہ انداز میں ہاٹ پاٹ کھولا، روٹی نکالی اور کھانے لگا۔ ارحم کہنے لگا نہیں، پھر بھی میں کچھ منگوا لیتا ہوں، یہاں پہ ایک بہت مشہور چکن ٹکا ملتا ہے، ابھی 15 منٹ میں آ جائے گا۔ ارے آپ کو کیا بتا، جو مزہ حیا کے ہاتھ کی پکی ہوئی دال میں ہے وہ آپ کے مشہور چکن ٹکا میں بھی نہیں ہوگا۔ سچ پوچھیں تو میں حیا کی بنی ہوئی دال ہی تو کھانے آیا تھا۔ میری بات ہوئی تھی حیا سے۔ حیا، میں نے کہا تھا نا تمہارے ہاتھ کی دال کھانے آؤں گا، تم نے بتایا نہیں تھا ارحم صاحب کو؟ ارحم مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں خود پریشان ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے آنا ہے، پتہ ہوتا تو میں منع کر دیتی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور بڑے مزے سے دال کھا رہا تھا۔ ارحم کہنے لگے حیا، اگر فون آیا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کچھ اور بنا دیتی یا مجھے فون کر دیتی، میں بازار سے لے آتا۔ ارے جانے بھی دیں ارحم صاحب، کیوں اسے پریشان کر رہا ہے؟ میں کہہ تو رہا ہوں کوئی بات نہیں، مجھے اس کے ہاتھ کی دال بہت پسند ہے، بلکہ اگر یہ اس میں زہر بھی ڈال دینا تو میں وہ بھی چپ چاپ کھا جاؤں گا۔ ساتھ ساتھ کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنی پلیٹ میں دال ڈالنے لگی، ارحم کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی نروس اور گھبرائی ہوئی سی کیوں لگ رہی ہو؟ ہمیشہ میرے ساتھ میری پلیٹ میں کھاتی ہو، آج اپنے لیے الگ سے کیوں ڈال رہی ہو؟ آدھی روٹی توڑ کے ارحم نے مجھے پکڑائی۔ وہ بالکل میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور بالکل بے خوف ہو کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ارحم کی پلیٹ میں سے کھانا شروع کر دیا اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پلیٹ اٹھائے گا اور میرے منہ پہ دے مارے گا۔ نوالا میرے حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہا تھا۔ میں ہر نوالے کے بعد پانی پی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں ٹیبل سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگا وہ ابھی چلا جائے گا۔ کہنے لگا تم چائے بہت مزے کی بناتی ہو، ایک کپ چائے بنا دو پلیز۔ یہ کہہ کے بڑے آرام سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ارحم سے کہنے لگا ریموٹ ہے آپ کے پاس LED کا؟ ارحم کہنے لگا ہاں۔ تو کہنے لگا لائے نا مل کے ٹی وی دیکھتے۔ ارحم کو بھی لگا تھا کہ وہ چلا جائے گا، لیکن وہ تو بڑے بے تکلفانہ انداز سے یوں بیٹھا تھا جیسے اپنا ہی گھر بیٹھا ہو۔ صوفے پہ بھی آلتی پالتی مار کے بیٹھا تھا، کشن اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ ارحم نے ریموٹ پکڑایا اور اس کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھنے لگے۔ ارے بیٹھیے ارحم صاحب، آپ کا اپنا گھر ہے، مجھے دیکھیں آپ کے گھر پہ بھی یوں بیٹھا ہوں جیسے میرا گھر ہو۔ ایکچولی میں نے حیا کی کسی چیز کو الگ سمجھا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر کو بھی اپنا ہی گھر سمجھتا ہوں۔ بہت دوستی رہی ہے میری حیا کے ساتھ، ساتھ ہی تو کھیل کود کے بڑے ہوئے ہیں ہم، ایک دوسرے کی چیزیں چھین کے کھائی ہیں، اس لیے میں حیا کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوں۔ ہاں پلیز مائنڈ مت کیجیے گا آپ۔ میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ ارحم کہنے لگے شادی سے پہلے کی بات اور ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد بہنوں کے ساتھ ذرا تکلف سے ہی رہنا چاہیے، اتنی بے تکلفی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ بڑے آرام سے اپنی بات کیا کرتے تھے اور اسے اس کی حد یاد کروا رہے تھے کہ اسے کس حد تک رہنا چاہیے۔ ارے چھوڑیں ارحم صاحب، میں تو سوچ رہا ہوں آپ سے بھی دوستی کر لوں۔ وہ کہنے لگے موسٹ ویلکم۔ پھر اس نے LED آن کی، مختلف چینل سرچ کرنے لگا۔ تب تک میں چائے بنا کے لا گئی تھی۔ میں ارحم کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سامنے رکھے ٹیبل پہ میں نے چائے کے دونوں کپ رکھے۔ اسی وقت LED پہ ایک گانا لگا، وہیں پہ ہادی نے اپنی سرچنگ روک دی۔ وہ لیرکس میں لگا ہوا تھا۔ ارحم سے کہنے لگا یہ گانا، یہ میرے دل کی آواز ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کیسے کہوں تیرے عشق میں کتنا ہوں بےتاب میں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے چرا لوں تیرے خواب میں، میرے سائے ہیں ساتھ میں یارا جس جگہ تم ہو، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو، یہ ہے نشہ کیا ہے زہر، اس پیار کو ہم کیا نام دیں، کب سے ادھوری ہے یہ داستاں، آجا اسے آج انجام دے، تمہیں بھولوں کیسے میں، میری پہلی خطا تم ہو، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ میری طرف دیکھ کے آخر کی لائنیں بھی وہ خود گانے لگا۔ کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا سانسیں چرا کے،
دل کہہ رہا ہے گنہگار بن جا، بڑا چین ہے ان گناہوں کے آگے، میں گمشدہ سی رات ہوں، میری خوشنما صبح تم ہو، میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ ایسے لگ رہا تھا مجھے سنا رہا ہے، اور ہم کبھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کبھی میرے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو۔ چائے میرے ہاتھ میں ٹھنڈی ہو چکی تھی، میں نے جلدی سے ریموٹ پکڑا اور LED بند کر دی۔ میری برداشت یہیں تک تھی۔ میں کھڑی ہو گئی اور میں نے